ویلکم بیک اگین. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کو اہم خبر دی تھی کہ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شہریار آفریدی نے تسلیم کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور زرتاج گل کا بھی ووٹ ضائع ہوا ہے. یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اسی پر اب ہم بات کریں گے. تو بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری کی طرف چلتے ہیں. طارق، یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، ایک بڑا دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب اور زرتاج گل بھی جو ہے وہ اپنا ووٹ ضائع کر کے آئے ہیں. دیکھیں، جب تک زرتاج گل صاحبہ یا عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان خود یہ بات نہ مانیں یا خود نہ کہیں کہ ہمارا ووٹ جو ہے اس میں کوئی پرابلم ہوئی تھی، ہمیں تو یہ بات نہیں کہنی چاہیے. ویسے بھی رانا ثناء اللہ صاحب اور شہریار آفریدی کے درمیان چونکہ گزشتہ 1.5-2 سال سے جو ہے وہ اس طرح کی چلتی رہتی ہے، جو ہوائی فائرنگ اس کی پوری بیک گراؤنڈ ہے، پورا پس منظر ہے. تو رانا صاحب نے اگر کوئی کلیم کیا ہے تو اس کا جواب شہریار صاحب کو دینا چاہیے. بنیادی ایشو یہ نہیں ہے کہ کس کا ووٹ ضائع ہوا ہے کس کا ووٹ ضائع نہیں ہوا. یہ تو بھی تھوڑی دیر بعد جب ڈبے کھلیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کس کے کتنے ووٹ ہیں یا ٹوٹل کتنے ضائع گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پرائم منسٹر کا انتخاب ہو رہا تھا، صدارتی انتخاب ہو رہا تھا، جب بھی کوئی نہ کوئی انتخاب ہو جہاں پارلیمنٹرین ووٹ ڈالتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی انویلڈ ووٹ آ جاتے ہیں جس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو عام انتخابات میں اس دفعہ ایک حلقے میں 8-9 ہزار جو تھے ووٹ انویلڈ نکلے تھے. وہ پتہ نہیں کس نے انویلڈ کیے تھے، کیسے کیے تھے، اس کی بھی ایک پوری اپوزیشن کا ایک کلیم ہے. بحث اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جب رزلٹ آئے گا تو کیا ہوگا اور رزلٹ سے پہلے کیا سینیریو ہوگا. ابھی سب دوست چونکہ اپنے اپنے صوبوں کا ذکر کر رہے ہیں. اسلام آباد چونکہ مرکز ہے جہاں ہر صوبے کی اطلاع ہوتی ہے. اگر آپ اینالائز کریں گزشتہ چند 15-20 دنوں کو تو قطع نظر اس کے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. ظاہر ہے اپوزیشن کا ایج جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، حکومت کا ایج زیادہ ہے. اور اینڈ آف دی ڈے سینٹ میں پی ٹی آئی کو اور اس کی ساتھی جماعتوں کو ایج حاصل ہونا ہے. لیکن اگر آپ پولیٹیکلی دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف نے بہت سی جگہوں پر لوز کیا ہے اور جو پی ڈی ایم ہے وہ پہلے سے زیادہ اکٹھی ہوئی ہے، متحد ہوئی ہے اور اس کے جو مقاصد تھے، اس کا جو آن دا سرفیس ہے جو کچھ اس میں وہ اکٹھی ہے. اگر آپ یسر رضا گیلانی کا کینڈیڈیچر دیکھیں تو ساری پی ٹی آئی جو ہے اس نے پی ڈی ایم نے اس کو اپنا الیکشن سمجھ کے لڑا ہے. بالکل. دوسرا دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے پاس بلوچستان میں کوئی کینڈیڈیٹ اس نے نہیں دیا، اپنی جماعت کے ٹکٹ پر کوئی ٹکٹ نہیں ہے. پہلے ایک عبدالقادر صاحب آئے، اس پر اتنی تنقید ہوئی کہ انہوں نے اپنا واپس لے لیا. پھر ظہور آغا صاحب آئے، ان کے پیپر بھی واپس ہو گئے اور وہ بیٹھ گئے. کل رات جو تھی جو آخری ایک کینڈیڈیٹ تھے اگرچہ آزاد تھے، یار ممرین صاحب جو کہ پی ٹی آئی بلوچستان کے صدر ہیں، تو ان کے صاحبزادے کو بھی وڈرا کر لیا گا. اس وقت بلوچستان میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. سندھ چلتے ہیں، سندھ میں دیکھیں کہ 2 ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہیں، ایک فیصل واڈا صاحب ہیں اور ایک ابڑو صاحب ہیں. ابڑو صاحب پر جو اعتراضات سامنے آئے، یعنی کتنی زیادہ لیاقت جتوئی صاحب نے اور باقی لوگوں نے آن ریکارڈ کہا، جس پر الیکشن کمیشن نے باقاعدہ نوٹس لیا ہوا ہے کہ انہوں نے پیسے دیے یا پیسے لیے. ان کے الزامات جو ہیں بڑے سنجیدہ ہیں. پی ٹی آئی میں خود جو اختلافات آئے کل وہ سب کے سامنے آ گئے. کچھ لوگ سامنے آ گئے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پوچھا آج تک نہیں ہے. یہاں جو لوگ آتے رہے، عمران خان صاحب سے ملتے رہے، یہ جو جب ٹکٹیں دی جا رہی تھی تو ہماری اطلاع کے مطابق سب سے زیادہ شکایتیں اگر ہوتی تھی تو گورنر صاحب کے بارے میں ہوتی تھی کہ ان کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے، ان کی پارٹی کے. اس طرح اگر آپ کے پی میں جائیں تو کے پی میں بھی سب سے زیادہ اختلاف. اگر چودھری صاحب اگر ہم یہ بات کریں گے، ذرا بات مکمل کر لوں، ایک فکرہ مکمل کر لوں. کے پی میں بھی اگر اختلافات آئے ہیں تو سب سے زیادہ پی ٹی آئی میں آئے ہیں. لیاقت خٹک صاحب کا اختلاف سامنے آیا. آج محمود خان صاحب جو ہے آن ریکارڈ ہے، فرزانہ اس کی جو ہے تصدیق کر، اور بہت سے جو فیصل سلیم صاحب تھے اور بہت سے کینڈیڈیٹس تھے جن کو ٹکٹ جاری ہوا، ان پر اعتراضات آئے. تو اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی افراتفری ہمیں نظر آئی ہے، بالکل افراتفری اگر سب سے زیادہ اس وقت نظر آ رہی ہے سینٹ الیکشن کو لے کر تو وہ پی ٹی آئی کی صفوں میں ہی آ رہی ہے. منیزہ، اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کی طرف آتا ہوں. 2018 میں جب یہ سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو جو چہرے پہ اطمینان تھا، خوشی تھی، وہ ہم پی ٹی آئی کے دیکھا کرتے تھے، پیپلز پارٹی کے دیکھا کرتے تھے اور مسلم لیگ نون والوں کے چہرے ذرا اترے ہوئے ہوتے تھے. آج کچھ یہی صورتحال ہمیں پی ٹی آئی والوں کی نظر آ رہی ہے. یعنی کہ 2018 میں جہاں نون لیگ کھڑی تھی، آج 2021 میں پی ٹی آئی کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی سیٹ بھی نکال پائیں گے یا نہیں. دیکھیے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ 2 دن پہلے تو درست تھی، مگر 2 دن بعد مطلب آخری 2 دن کے اندر ہمیں اتنی پریشانی ان کے صفوں میں نظر نہیں آئی. اس لیے چونکہ ان کو اب یقین ہو گیا ہے کہ جو الیکشن ہے
وہ ان کا کینڈیڈیٹ ہی جیتے گا، یعنی کہ حفیظ شیخ صاحب ہی۔ ایک بات جو طارق صاحب کہہ رہے تھے وہ بات غور کرنے کی ہے۔ دیکھیے جب بات ہوتی ہے کہ جی سینٹ کا جو الیکشن ہے بگ منی الیکشن ہے، یہاں پہ بڑی بڑی توپیں آتی ہیں، جن لوگوں کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہی سینٹ کے اندر آتے ہیں، مگر اگر آپ کینڈیڈیٹس کو دیکھیں، چونکہ ظاہر ہے کینڈیڈیٹ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو ایک پارٹی ہے کس قسم کے کینڈیڈیٹس کو لا رہی ہے، تو ایک بات ضرور کہنا میں چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بگ منی کو ہی بھیجا ہے۔ اگر آپ سندھ کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ جس طرح طارق صاحب بھی کہہ رہے ہیں، فیصل واوڈا اور آبڑو دونوں بگ منی سمجھا جاتے ہیں۔ پھر بلوچستان میں جو ان کے کینڈیڈیٹ اب ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ امیر ہیں، ان کے پاس بہت ساری دولت ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کس قسم کے لوگ سینٹ کے اندر لے کے آ رہے ہیں، چونکہ سینٹ کے اندر جس قسم کے بلز کے اوپر بحث ہوتی ہے ہم نیشنل اسمبلی کے اندر نہیں دیکھتے۔ وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ ویمن پروٹیکشن اس قسم کی بل بات چیت ہوتی ہے، ذرا جو وہاں پہ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے زیادہ پڑھے لکھوں کی ہوتی ہے، تو یہ امید کی جاتی ہے کہ جو ہر پارٹی کی جو ایڈیالوجی ہے اس کی نمائندگی ہوتی ہے سینٹ کے اندر۔ صرف یہ نہیں کہ وہاں پہ صرف وہی لوگ جو جیت کے آئیں وہی ہوتے ہیں، مگر ایک نمائندگی ہوتی ہے ایک پارٹی کی ایڈیالوجی کی۔ تو اب جو آپ نے لوگ بھیجے ہیں یہ کنٹیسٹ کرنے کے لیے، آپ اگر ان کے بینک بیلنس ہی اٹھا کے دیکھ لیں یا ان کا آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے سیاست میں کب قدم رکھا، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کون جو ہے وہ کس وجہ سے سینٹ کے اندر لایا جا رہا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا رفعت آپ کی طرف آ جاتا ہوں، آپ بھی ذرا شارٹلی بتا دیجئے گا، جیسے کہ منیزے کہہ رہی ہیں 2 دن پہلے تک تو تھوڑا لگ رہا تھا ٹینشن میں تھی پی ٹی آئی، لیکن لاسٹ 2 ڈیز کی اگر ہم پولیٹکس کی بات کریں یا جو ڈیولپمنٹس کی بات کریں تو اب ایسا لگ نہیں رہا۔ آپ سے اس سوال کا جواب لوں گا، اس وقت کراچی لے جانا ہے اپنے ناظرین کو، رہنما پی ٹی آئی خرم شیر زمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے ان کی وہ ویڈیو بنائی جب انہوں نے کہا کہ مجھے اغوا کر لیا تھا پی پی نے، میں پی پی کو وہ چاہتا۔ کل کا دن بلوچ ثقافت ڈے تھا، اور بلوچ ثقافت ڈے پہ کریم بخش گبول جو کہ بلوچ ہے، اس نے ثابت کرا کہ وہ بلوچ پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ وفادار ہے اور اپنے ووٹ کے ساتھ وفادار تھا، وہ اس نے ثابت کرا۔ اور میں یہ کہتا رہا کہ میرا ایک نہیں میرے 3 ووٹر اغوا ہوئے تھے، اور آج بھی میں وہیں کھڑا ہوں کہ جو باقی 2 ووٹر تھے اس کے اوپر تحقیقات کرائی جائے کہ ان کو کس بیسس پہ بلیک میل کیا گیا، ان کو کن بیسس کے اوپر ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، کتنا مال نکلا، کتنا مال دیا۔ سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ ایک شخص کو 5 کروڑ روپے کی آفر کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ 1 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز آپ کے حلقوں میں دیے جائیں گے، اور یہ بھی کہا گیا کہ شاید اس کے اوپر کمیشن بھی آپ لے لیجئے گا اور اپنا کانٹریکٹر بھی لا کے دیجئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کل ایک منڈی اور لگی ہوئی تھی جو منڈی اسلام آباد میں لگی ہوئی تھی، اور اس منڈی میں نظر آیا کہ اس صوبے کا ایک منسٹر جو کہ ناصر شاہ، وہ اس ٹیلی فون کال کے اوپر تھا اور واضح آواز سنائی دی جا رہی تھی، سمجھ آ رہی تھی۔ ہم کم سے کم جتنے اسمبلی کے ممبرز ہیں اور یہاں جتنے صحافی کھڑے ہیں، وہ آواز اگر قبر میں بھی سنائی دی جائے گی نا تو وہ پہچان لی جائے گی کہ آواز کس کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک منڈی ایک صاحب اور لگا رہے تھے، گلانی صاحب، وہ بھی آپ نے سنا کہ وہ کس طریقے سے بتا رہے تھے کہ ووٹ کو ضائع کس طرح کرنا ہے، کس طرح اس ملک کے اوپر، اس ملک کی سال میں سمجھتا ہوں وہ طریقہ کار وہ سکھا رہے تھے۔ میں آپ سے بتاؤں کہ میرے لیے اس ووٹ کی کتنی قدر ہے، کتنا احترام ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے۔ یہ پچھلے 3 گھنٹے میں مجھے یہ پتہ چل گیا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ کچھ غلط ہو گیا، کئی آروں نے اگر مجھے اجازت نہیں دی ووٹ ڈالنے کی، میں اس ملک کو کیا شکل دکھانے کے قابل رہوں گا، میں صوبے کو کس منہ سے شکل دکھاؤں گا، میں اپنے گھر والوں کو، بچوں کو کیسے شکل دکھاؤں گا، اپنے ووٹرز کو کیسے شکل دکھاؤں گا، اور سب سے بڑی بات عمران خان کو کیسے شکل دکھاؤں گا۔ میں بیسیکلی آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی جنگ جاری رہے گی۔ ہاں اس دفعہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے ملک کے اندر ان الیکشنز کو صاف و شفاف طریقے سے کرانے میں، لیکن یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ضرور کامیاب ہوں گے آنے والے الیکشنز کے اندر، کہ یہ الیکشنز آنے والے انشاءاللہ اوپن بیلٹ کے سلسلے میں ہوں گے، سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوں گے۔ اور صرف یہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں
اس کے اندر بھی ہم اپنا پورا کردار ادا کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دیر شاید ہماری طرف سے ہو گئی تھی یہ سلسلہ شروع کرنے میں, لیکن ظاہر ہے ملک کے اندر ایک کے بعد دوسرا مسئلہ, کیونکہ جو لٹیرے ملک کو چھوڑ کر گئے تھے وہ مسائل بہت سارے دیکھے گئے تھے. پہلے تو جو مسئلہ آیا ملک کے اندر کہ جیسے کہ ہم ڈیفالٹ ہونے کے اوپر جا رہے تھے, وزیر اعظم کریں تھی, اس کے بعد ملک میں ہمارے پر کووڈ کی پریشانی آ گئی. سو انشاءاللہ تعالی میں آج اپنے وزیر اعظم کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کاز کے لیے آواز اٹھائی ہے, اور ہم وزیر اعظم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر جو ہے اس جدوجہد کے اندر آگے بڑھتا رہے گا, چلے گا, اور اس مقصد میں کامیاب ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو الیکشنز ہیں وہ صاف و شفاف ہونے چاہیے. آخر کے اندر میں صرف ایک بات بولوں گا کہ پوری قوم آج یہ بات جان گئی ہے کہ صرف پاکستان کے اندر ایک شخص, ایک سیاسی لیڈر عمران خان تھا جو کہ کھڑا ہوا تھا, جو کہ بار بار کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں صاف و شفاف الیکشن ہونے چاہیے, یہ الیکشنز اوپن بیلٹ ہونے چاہیے. لیکن اس ملک کے 2 نمبر سیاسی جماعتیں, اس ملک کی 2 نمبر سیاسی جماعتیں, اس ملک کے 2 نمبر سیاسی لیڈرز جو کہ اس ملک میں جو پی ڈی ایم کے تحت سارے شامل ہیں, وہ سب اس کے خلاف تھے. اور میں پوری قوم سے گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ خدا کے لیے ان لوگوں کو پہچانیں, یہ ملک کو صرف نقصان پہنچائیں گے, یہ ملک کو اس دلدل تک لے جائیں گے کہ کہیں پاکستان سے باہر بھی نہیں نکل سکے گا. کراچی میں رہنما پی ٹی آئی خرم شیر زمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سلسلہ جاری ہے, یہاں پر شامل کریں گے ہیڈ لائن.